موضوع الدرس في إثبات المعاد أحوال السعداء والأشقياء سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ، یعنی ہر نفس اپنے اعمال کے اندر بندھا ہوا ہو. رہینہ جو ہے یاد رکھیں رہن سے ہے، جیسے آپ کوئی چیز رہن رکھتے ہیں کسی کو کہ جی یہ رہن رکھ لیں اور مجھے قرضہ دے دیں، میں جب قرضہ واپس کروں گا تو اپنی چیز لے لوں گا. تو اب وہ چیز مرہون ہو جاتی ہے، یعنی وہ بند ہو گئی کسی کے پاس. جیسے اکثر ملکوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ لوگ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں تو اپنی زمینیں پلج کرا دیتے ہیں، تو وہ زمینیں رہن ہو جاتی ہیں. اب وہ دوسری جگہ بیچ نہیں سکتا جب تک کہ بینک کا قرضہ صاف نہ کرے. تو اسی طرح ہر نفس جو ہے نا وہ اپنے اعمال میں گویا کہ جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے. اس سے نکلنے والے کون ہوں گے؟ صرف الا اصحاب الیمین، مگر وہ جو اصحاب الیمین ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے کئی مقام پہ فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین.
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور کسی جگہ اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ تو قرآن مقدس نے کئی مقامات پہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا ذکر کیا۔ تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ توفیق دے اور شوق بھی ہو اور ہمت بھی ہو، ارادہ بھی ہو، تو قرآن سمجھنے کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ مثلا یہاں اصحاب الیمین کا لفظ آ گیا تو سارے قرآن میں دیکھے کہاں کہاں اصحاب الیمین، اور جب وہ ساری آیات پہ نظر ڈالے گا، اس کا ترجمہ دیکھے گا تو بات دماغ میں بیٹھ جائے گی، پھر اس کو نہیں بھولتے۔ اصحاب الیمین کے بارے میں اقوال ہیں مفسرین کرام کے۔ سب سے پہلا قول جو ہے وہ جس کی تائید قرآن میں بھی موجود ہے کہ اصحاب الیمین سے مراد یہ ہے کہ قیامت میں جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو جن کو یمین میں ملے گا، دائیں میں ملے گا، وہ کامیاب ہوں گے، یعنی وہ جنتی ہوں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جہنمی۔ یہ تفسیر خود قرآن میں موجود ہے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ تو جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا نامہ اعمال وہ تو خوش ہوگا کہ آؤ دیکھو میرا مسئلہ جو ہے اللہ نے حل کر دیا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو جب دیکھے گا وہ کہے گا کاش نہ ہی ملتا، نہ ہی حساب ہوتا، میں تو مارا گیا۔ تو اصحاب الیمین کا ایک معنی یہ ہے الذین یؤتون کتبہم بایمانہم، کہ جن کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے نامہ اعمال، اور اصحاب الشمال وہ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اصحاب الیمین کا معنی یہ ہے کہ وہ عرش کے دائیں طرف ہیں، اصحاب الشمال جو ہے وہ بائیں طرف ہوں گے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اصحاب الیمین جو ہے، یمین صرف داہنا مراد نہیں بلکہ یمن سے ہے، یعنی وہ خوش قسمت، وہ برکت والے، اور اصحاب الشمال جو ہے مشأمہ سے ہے، شؤم سے ہے، وہ بدبخت۔ تو ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ اصحاب الیمین، اور بائیں میں ملے گا تو اصحاب الشمال۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے اندر جب ساری کائنات اور ساری مخلوقات اکٹھی ہوگی، انکم لمجموعون، اللہ فرماتے ہیں تم سب کو میں اکٹھے کروں۔ اسی طرح فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں پہلے ہیں یا بارے بعد آنے والے ہیں۔
سب قیامت میں ایک وقت مقرر پہ اکٹھے ہوئے۔ تو اب جب میدان حشر میں ہوں گے، یاد رکھو کہ ایک تو سب سے پہلی تقسیم ہوگی اصحاب الیمین اصحاب الشمال، یہ اس کے بعد پھر تقسیم اور درجات کی تفویض ہوگی کہ اصحاب الیمین میں انبیاء بھی ہیں، اصحاب الیمین میں صدیقین بھی ہیں، اصحاب الیمین کے اندر صالحین بھی ہیں، اخیار بھی ہیں، ابرار بھی ہیں، پھر ان کے درجات ہیں۔ اسی طرح اصحاب الشمال کافر تو ہیں لیکن کافروں میں بھی پھر درکات ہیں، ایک صرف کافر ہے اور ایک کافر ہے لیکن اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہا، لوگوں کو اسلام سے روک رہا، لوگوں کو اللہ کے گھر سے روک رہا۔ تو جتنا جتنا اس کے اعمال خبیثہ ہوں گے اتنا کفر اس کا سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اب ایک عام کافر ہے، ایک فرعون بھی تو ہے، ابو جہل ہے، ابی لہب ہے، شداد ہے، نمرود ہے، وہ بھی کافر ہیں، لیکن ہر کسی کا کفر اس کے عمل کے مطابق ہے۔ اسی طرح اصحاب الیمین جو ہیں وہ بھی اپنے اعمال کے مطابق ان کے درجات ہیں۔ اور ان دو تقسیم کے علاوہ قرآن پاک نے ایک جگہ پر ایک تیسری قسم کا بھی ذکر فرمایا، فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ تو وہاں تین قسم کا ایک مقربین جن کا شان سب سے زیادہ بلند، اسی لیے بعض آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اصحاب الیمین میں سب سے پہلے جس کو نامہ اعمال ملے گا وہ حضرت عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ تو صحابی نے پوچھا کہ حضرت اگر حضرت عمر کا پہلا نمبر ہوگا تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا عجیب آدمی ہے ہاتھ سمجھتے ہی سمجھ بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر تو ابھی نامہ اعمال لے رہے ہوں گے، ابو بکر تو جنت میں پہنچ بھی کر چکے ہوں گے، وہ تو مقام ہی الگ ہے اس کا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جو اصحاب الیمین ہے وہ ایمان کی وجہ سے پھر اس قید سے، اس اغلال سے جس میں جکڑے ہوئے تھے پھر کھل جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اب یاد رکھیں یہاں دو قول ہے مفسرین کے، قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، بس کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے جنت میں بیٹھیں گے تو آپس میں پوچھیں گے بھائی پتہ نہیں ان مجرموں کا کیا ہوا، ان کافروں کا کیا ہوا، وہ آپس میں یہ سوال کر رہے ہیں۔ آگے جو ہے ما سلککم فی سقر، تو علماء فرماتے ہیں یہ فرشتے پوچھیں گے ان سے، یہ ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جس نے تم کو جہنم میں ڈالا؟
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، تو جہنم پہ جو فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے ان سے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، پیغمبر کے بعد علماء نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا، کہیں گے آئے لیکن ہم نے تکذیب کی۔ تو وہاں بھی موجود ہے کہ سوال کرنے والے فرشتے ہوں، سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے فوج فوج، جماعتیں جماعتیں، وہاں بھی ان سے خزنت سألہم خزنتہا، تو اس لیے اب بات یاد رکھیں کہ تفسیر کے دو قول ہو گئے کہ بھئی ان سے پوچھنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے بھئی تم کیوں آئے جہنم میں؟ لیکن دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں فرشتوں کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں تو ذکر ہے نا کہ سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ تو یہاں تو ذکر ہی نہیں ہے فرشتوں کا، اور پھر آیات کے اندر کوئی وقف بھی نہیں ہے کہ یہاں ایک آیت ختم ہو جائے اور دوسری بات شروع ہو۔ تو اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ اہل جنت جو ہیں، جنت والے جو ہیں، وہ کافروں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، پہلے وہ آپس میں بات کریں گے، اس کے بعد وہ پوچھیں گے ان سے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جیسے تم کو جہنم کی طرف چلایا ہے؟ لیکن اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جنت والے تو جنت میں ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے، تو کیسے پوچھیں گے؟ یہی شبہات ہوتے ہیں نا جو باطل فرقے ہیں قرآن میں کرتے ہیں کہ دیکھو جی جنت کہتے ہیں الگ چیز ہے، جہنم الگ چیز ہے، اور جنت والے اپنے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور جہنم والے اپنے اسفل درکات میں ہوں گے، تو وہ کیسے پوچھیں گے ان سے؟ کوئی آمنے سامنے تو بیٹھے نہیں کہ پوچھیں، دیکھیں نا آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر والے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ تو اس کے دو جواب دیے ہیں مفسرین۔ ایک جواب جو دے دیا ہے کہ دوسری جگہ قرآن نے تفصیل بیان کر دی ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ هَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اسی طرح آتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ جہنم والے پکاریں گے جنت والوں کو یار کچھ تو مہربانی کرو کہ پانی دے دو کہ اوپر سے روٹی پھینک دو،
تو اس لیے بعض مفسرین نے کہا یعنی وہ ایک دوسرے کو دور سے پکاریں گے. جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے، وہ دور سے پکاریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں آ جائیں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا، یا جنت والے جہنم میں جا کر ان سے پوچھیں گے ہاں جی کیا بات ہے. انہوں نے کہا نہیں، نادا پکاریں گے. تو پکارا اسی کو جاتا ہے جو دور ہو، کہ کسی طرح میری آواز پہنچ جائے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ اس کو پکاریں گے، وہ ان کو پکاریں گے، لیکن ہوں گے اپنے اپنے مقام میں. جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ بھائی اتنی لمبی چوڑی مشکل کی بات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے پردے جو ہیں وہ ہٹا دیں گے، وہ ہوں گے جہنم میں، جنت والے وہیں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی آواز ان کو سنائی دے رہی ہوگی. جیسے آپ کا دیکھیں نا آج کل اسکائی پہ آپ بات کرتے ہیں تو آدمی بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے ملک میں ہیں اور آپ اپنے ملک میں ہیں. تو اگر انسان ایسی چیز بنا سکتے ہیں تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے بھائی؟ یہ تو اب انسانوں نے بنا دیا ہے نا جی، کہ ٹیلی فون پہ آپ تصویر بھی دیکھتے رہیں، بات بھی کرتے ہیں. یعنی اب تو یہ چیزیں ایسے عام ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو گھر والے یہ بھی پوچھتے ہیں اچھا کیا پکایا ہے تم نے، ذرا دکھاؤ. وہ کیمرے کا فوکس جو ہے وہ کچن پہ کر دیتے ہیں، یا جب ٹیبل پہ کھانا لگ جاتا ہے تو وہاں فوکس کر رہے دیکھو جی آج ہم نے یہ ڈشیں بنائی ہیں، اچھا تم بتاؤ تم نے کیا پکایا. تو اگر انسان کا عقل ایسی چیزیں بنانے پہ توفیق رکھتا ہے تو جو انسان کو بنانے والا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ آدمی سوال کرے جی کیسے بات کریں گے اور کیسے پوچھیں گے، اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے، جنت والے جنت میں ہوں گے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز. قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. اسی لیے روایات کتب سابقہ میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، 1 میل ضرب 1 میل اتنا بڑا الاؤ تھا وہ. اور اس دور میں جو دشمن تھے، جو مشرک تھے، وہ منتیں مانتے تھے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں ڈالوں گا. آج بھی مشرک جو ہے، آج بھی اہل بدعت جو ہے وہ اہل حق کو ہلاک کرنے کے لیے منتیں نہیں مانتے. تو اس لیے جب نمرود اپنے محل پہ جا کے کھڑا ہو گیا کہ آج میرا دشمن جل رہا ہے، جس نے میری خدائی کو چیلنج کیا، جس نے میرے اقتدار کو چیلنج کیا، اور جس نے مجھے پوری اپنی رعایا کے سامنے بالکل خفت شرمندگی سے 2 4 کر دیا کہ میرے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، تو آج دیکھو کیسے جل رہا ہے میرا دشمن. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ یہ جو آگ روشن ہے اس کا ذرا ہٹا دو، پردے ہٹا دو، میرے دشمن کو دیکھنے دو کہ جو میرے خلیل ہوتے ہیں میں ان کی آگ میں بھی حفاظت کرتا ہوں. تم میرے خلیل تو بنو، آگ کیا چیز ہے؟ تم اللہ والے تو بنو نا. جب تم اللہ والے بن جاؤ گے تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. آج ہم دنیا میں کیوں ذلیل ہیں یاد رکھو، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا کہ جاؤ مرو، اپنی طاقت سے مقابلہ کرو. پھر ہماری طاقت تو ہے کچھ نہیں، نہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ جدید علم ہے، نہ جدید معلومات ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ رسائل ہیں، تو ہم کیسے مقابلہ کریں؟
ہم تو مقابلہ کیا کرتے تھے کافروں کا اللہ کی مدد کے ساتھ. فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ کا نبی بھی یہی دعا مانگتا تھا کہ لم تنصرنا اليوم، اگر آج آپ نے ہماری مدد نہ کی، کان حقا علینا نصر المؤمنین. تو جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، دریا بھی ہمارے تابع تھے، آگ بھی ہمارے تابع تھی، ہوائیں بھی ہمارے تابع تھی، پر دشمن ہمارا مقابلہ کیسے کرتا؟ وہ تو دریاؤں پہ آگے گھوڑے دریاؤں پہ گھوڑے دوڑا دیتے. چلو جی، انہوں نے کہا جی کشتی، انہوں نے کہا چھوڑو یار کشتی وشتی کیا ہے، ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، دریا بھی اللہ کا، ہم بھی اللہ کے. اللہ اگر ہمیں مارنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، دریا پہ گھوڑے ڈال دیے، پار اتر گئے. تو ہم نے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے. کیسے توڑ دیا ہے کہ یا تو ہم نے بالکل قرآن حدیث اسلام کو چھوڑ دیا ہے، نام کے مسلمان ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، مطلقاً. اچھا، بعد میں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شام کو ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تھوڑے سے نظارے بھی دیکھ لیتے ہیں. حج پہ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن کوئی خوبصورت لڑکی گزرے تو آنکھیں وہیں ٹک جاتی ہیں. کسی نے یوں چھوڑ دیا ہے کہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا. کسی نے یوں چھوڑ دیا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، ہر سال حج پہ 10 20 آدمیوں کو حج پہ بھی بھیجتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. کسی نے اسلام کو اس طرح چھوڑ دیا، عمر 70 سال ہو گئی ہے، فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی کوئی سورت صحیح پڑھنی نہیں آتی. تو یہ اللہ سے تعلق ہے. تو جب ہم نے خدا کو چھوڑ دیا، خدا نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. اس کو کیا ضرورت ہے؟ مرنا چاہتے ہو مرو. حل کیا ہے؟ اللہ کے دروازے پہ لوٹ آؤ، اس کی رحمت بھی لوٹ آئے. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، توبوا الی اللہ، توبوا توبۃ نصوحا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ پردے ہٹا دو اور میرے دشمن کو دیکھنے دو کہ تم جسے جلانا چاہتے ہو نا، میں اس کو جلانا چاہتا ہوں. تم جلانے کے لیے زور لگا لو، ہم نے تو جلانا ہے اس کو. اب جو پردے ہٹے تھے نمرود نے دیکھا، اچھا او خلیل، او ماشاءاللہ، ہم نے تو کپڑے اتار لیے تھے، یہ تو ایسی پوشاک پہن کے بیٹھا ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے، اور اس کے سامنے تو جناب پھل فروٹ کھانے ہو تو ساری ہر چیز کی نعمتیں ڈھیر لگی ہوئی ہے. تو مجبور ہو کے اس کے منہ سے نکلا کہ نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تیرا سچا رب ہے. ہم تو جھوٹے دعوے کرنے والے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے بھی اگر پردے ہٹا دیں، ایک دوسرے کی بات سنوا دیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل. ایک اور شبہ کیا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ بھئی جہنم والے تو جہنم میں چلے گئے نا. تو جب آپ کسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، سزا دے دی، جیل چلا گیا، فیصلہ ہو گیا، اب اس سے پوچھنا کہ آپ ادھر کیوں آئے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ جہنم میں تو پڑا ہے، پتہ لگ گیا کہ اللہ کا دشمن ہے. تو پھر ان سے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو واضح ہے نا کہ یہ جہنمی ہے. کلما القی فیہا فوج، جب جہنم میں وہ جماعت ڈالی جاتی ہے اور جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، اب کیا پوچھنا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک عذاب جسمانی ہوتا ہے اور ایک عذاب روحانی.
جسمانی عذاب تو ہے آپ نے اس کو بیت مارے، آپ نے اس کو کچھ مارا، آپ نے سزا دی، یہ جسمانی عذاب۔ روحانی عذاب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مارا تو نہیں ہے، آپ نے اس کو تھپڑ بھی نہیں مارا، لیکن ایک ایسی مصیبت میں، غم میں اس کو ڈال دیا ہے کہ ساری ساری رات بیٹھا ہے، نیند ہی نہیں آتی۔ اب کوئی اس کو مار تو نہیں رہا نا، بستر ہے، گھر ہے، اے سی چل رہا ہے، لیکن پڑا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے اس پریشانی کی، تو یہ بھی عذاب ہے، یہ عذاب روحانی۔ تو اس لیے اللہ کافروں کو دونوں عذاب دیں گے، جسمانی عذاب کے لیے تو جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، اور روحانی عذاب یہ ہے کہ ان کو وہاں بھی پوچھ کے اور ذلیل کرو اور شرمندہ کرو کہ ظالموں کیوں آ رہے ہو ادھر۔ تو اس لیے تاکہ دونوں عذاب کٹھے ہو، ان کے لیے جسمانی عذاب بھی ہو اور روحانی عذاب بھی ہو۔ اب دیکھیں نا جی، کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، بڑے آدمی ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن وہ نیند سے محروم۔ مجھے چند دن پہلے اسی حج میں جب رش ہو جاتا تھا تو ہم نماز پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، تو مسجد میں چلے جاتے، ٹریفک جام ہو گیا، کیسے پہنچے بھائی؟ تو ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کہا کہ حضرت میں آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا ہوں، آنکھیں پھٹی ہوئی۔ انہوں نے کہا میرا دماغ پھٹ رہا ہے، آنکھیں ابل رہی ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے سلیپنگ پلز دی ہیں، سونے کی گولیاں دی ہیں، کھاتا ہوں کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا 1 گرام کھاؤ گے تو کافی ہے، میں نے 3 گرام 4 گرام 2 3 گولیاں کھا لی ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے کہا بھائی میں تو کوئی بزرگ تو ہوں نہیں، نہ میں کوئی عامر آدمی ہوں، لیکن ایک میں طریقہ تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک تو صلاۃ الحاجہ پڑھو، ابھی پڑھو کہ یا اللہ یہ میری جو بیماری ہے یہ آپ کی ناراضگی ہے، مہربانی کر کے مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اور دوسرا سورۃ الکہف میں جو آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ سورت جو ہے اس کو پڑھو، اس آیت کو بار بار پڑھو۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس آیت کو بھی بار بار پڑھو، اور رات کو بستر پہ بیٹھ کے بس یہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ خود دوسرے دن مجھے نماز پہ ملا ماشاءاللہ، تو بڑا خوش ہو، ٹھیک ٹھاک ہوئے، کیا کہتا جی رات تو میں 6 گھنٹے سو گیا، پوری نیند مجھے آ گئی، آج میں ہوش میں ہوں، میں حواس میں ہوں، ورنہ تو میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ یہی شکر ہے کہ میں نے اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی، نماز میں پڑھتا رہا، لیکن مجھے پتہ کوئی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ روحانی اور جسمانی دونوں عذاب جمع ہو گئے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یاد رکھیں کہیں لفظ آتا ہے کافرین، کہیں آتا ہے ظالمین، کہیں آتا ہے فاسقین، تو یہ متعدد کلمات ہیں، بلاغت و فصاحت ہے، اس لیے کبھی اللہ نے ان کو ظالم سے تعبیر کیا، کبھی کافر سے تعبیر کیا، کبھی مشرکین سے تعبیر کیا۔ اصل بات تو یہی ہے کہ مجرم ہی ہے نا، اللہ کے باغی ہیں، تو اس لیے یہاں لفظ آیا مجرمین۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اور یاد رکھو جنت والے بھی اپنے اپنے علاقے کے کافروں کے بارے میں پوچھیں گے۔ دیکھو نہیں ان کو دوسرے کافروں کا کیا پتا، ان کو دوسرے ملک کے کافروں کا کیا پتا کہ ان کے بارے میں پوچھیں، وہ تو اپنے کافروں کے بارے میں پوچھیں نا۔ وہ ابو جہل جو تھا، وہ ابی لہب جو تھا، وہ عتبہ طیبہ، وہ شیبہ، امیہ بن خلف، وہ عقبہ بن معیط، ہم پہ ظلم کرنے والا، آج اس کا کیا حال ہے؟ اس لیے ہے ان المجرمین، تو مجرمین سے تو اب ایک مجرم ہے اپنا ہندوستان میں، اس کو کیا پتا، عربوں کو کیا پتا اس کا۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ ہر جنتی اپنے اپنے علاقے کے مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے. فی جنات یتساءلون. یاد رکھو لفظ ہے یتساءلون، یسألون نہیں ہے. یسألونک عن المحیض، وہاں یسألونک، یسألونک عن الجبال، وہاں یسألونک، یسألونک عن الشہر الحرام، وہاں یسألونک. یہاں لفظ ہے یتساءلون، یہاں یہ نہیں فرمایا یسألون. یاد رکھو یہاں لفظ میں فرق ہے نا. یتساءلون یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور مفاعلہ کا صیغہ ہے. اس میں معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پوچھ رہا ہوگا، وہ اس سے پوچھ رہا ہوگا اس کا کیا ہوا ہوگا، یار اس کا کیا ہوا. آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اسی جگہ دوسری جگہ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تو یہ یعنی مانا یسألون کا معنی ہے کہ کسی نے سوال کیا، صحابی نے آ کے سوال کیا، وہ تو ہوگا یسألو کا، یسألون کا. لیکن جب آپس میں بات کو دہرایا جائے، میں آپ سے پوچھ، آپ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہم پوچھ رہے ہیں، اسی لیے باب تفاعل مفاعلہ جو ہوتا ہے یتضاربون، جب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے. یتخاصمون وہ جھگڑ رہا ہے، وہ جھگڑ رہا ہے. اس لیے یہاں بھی لفظ ہے یتساءلون. اللہ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. سلککم، قرآن پہ غور کرو. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ما ادخلکم، ما اذهبکم، فرمایا ما سلککم. سلک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے دوسری جگہ قرآن پہ نظر ڈالو تو وہاں آپ کو معنی مل جائے گا. فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، وہاں یہی لفظ آ گیا فاسلکوہ کا. تو فاسلکوہ کا اثر معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو پرو دینا، کسی کو یعنی دیکھو نا کسی چیز کو کھڑا کرو نا جی، اس کے اندر دھاگا ڈال دو، دھاگا ڈال کے پروتے چلے جاؤ، اس کو کہتے ہیں فاسلکوہ. سلک کہتے ہیں نا دھاگے کو. تو جو چیز دھاگے میں ڈالی جائے گی تو اب وہ گویا سلک میں آ گئی. تو معنی یہ ہوگا کہ وہ جہنمی جو ہے نا وہ ایسے تھوڑے ہیں کہ عزت کے ساتھ جا رہے ہوں گے، وہ تو ان کو باندھا ہوا ہوگا نا ایک دوسرے کے ساتھ، گویا کہ وہ ایک سلک میں جکڑے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ بندھے ہوئے ہیں. اس طرح ان کو، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو جب ملائکہ لائیں گے تو یضربون علی وجوہہم وادبارہم، کوئی ان کو پیچھے سے مارے گا، کوئی ان کو آگے سے مارے گا. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ما سلککم، وہ کس چیز نے تم کو یہاں ٹونک دیا ہے کہ تم، اور سقر مانا جہنم. یاد رکھو. تو اس لیے میں نے یاد کیا تھا کہ جہنم کا نام جہنم بھی ہے، سقر بھی ہے، لظا بھی ہے، اور اسی طرح حاویہ بھی ہے، نارن حامیہ بھی ہے. جنت کے کئی نام، حطمہ بھی ہے. تو اس لیے یہاں لفظ آیا سقر کا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. یاد رکھو اب یہاں بھی مفسرین نے دو ترجمے، قالوا لم نک من المصلین، چونکہ نماز ایمان کی علامت ہے. نماز جو ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان میں ایک حد فاصل ہے. وہ کہیں گے بھی ہم مسلمان ہی نہیں تھے نا، ایمان والے نہیں تھے، ایمان والے ہوتے تو یہاں نہ آتے نا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کافروں سے اصول کے بارے میں سوال ہوگا، فروع کے بارے میں بھی ہوگا، تو میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟
خدا کے آگے کیوں نہیں جھکے ہو؟ وہ کہیں گے بھئی ہم تو اللہ کے آگے جھکنے والے نہیں تھے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور بھی بعض ائمہ کرام ہیں جو فرماتے ہیں کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت عاقل ہے بالغ ہے بغیر عذر کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے ستون ہے دین کا، جب ستون گر گیا دین گر گیا۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز بچانے پہچاننے والی ہے وہ صلاۃ ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ نماز عمدن چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب خود اندازہ لگا لو کہ جس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی وہ تو کافرہ ہو گئی، جب کافرہ ہو گئی تو مسلمان اور کافر کا تو نکاح ختم ہو گیا، جب نکاح ختم ہو گیا تو اولاد بالزنا ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج 99% اولادیں نافرمان ہیں۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی اولادیں فرما بردار ہیں۔ کچھ ہماری تربیت کا بھی قصور، بہرحال تو اس لیے بعد نے کہا کہ مسلمین سے مراد ہے ایمان، بعد نے کہا نہیں مسلمین سے مراد نماز ہے، چونکہ مومن کی علامت ہی نماز تھی، تو بھئی ہم نماز والوں کے ساتھ نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تو اب مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی نہ تو ہم بدنی عبادت کرتے تھے اور نہ مالی عبادت کرتے تھے، کیونکہ نماز جو ہے بدنی عبادت ہے، پیسے تو خرچ نہیں ہوتے نا، لیکن زکوٰۃ میں تو پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو اب کافر کہیں گے بھئی ہم تو نہ بدنی عبادت کرتے تھے اور نہ مالی عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ پہلی بات کہیں گے لم نکو من المصلین، اور دوسری کہیں گے ولم نکو نطعم المسکین۔ اور بعض مفسرین نے اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ ایمان کا خلاصہ کیا ہے، العظمت للخالق والشفقت والمخلوق، کہ خالق کی دل میں عظمت ہو اور مخلوق پہ شفقت اور مہربانی ہو۔ وہ کہیں گے بھی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی، عظمت ہوتی تو ہم جھکتے نا اس کے آگے۔ لم نکو من المصلین، یعنی ہمارے دل عظمت خالق سے خالی تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ ہمیں غریبوں پہ کوئی شفقت تھی، رحمت تھی کہ ہم بھوکے کو کھانا کھلا دیتے، کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ تو جب ہم ان دونوں چیزوں سے معروم تھے تو صاف بات ہے کہ کافر تھے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ کہتے جی کہ آج کل عدالتوں میں کورٹ میرج ہوتی ہے، لڑکی لڑکا کورٹ میں آ کر اپنا بیان دے دیتے ہیں اور کورٹ ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دیتی ہے اور وہ جا کے نکاح کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری عدالتیں اسلامی قانون پہ چل رہی ہیں یا لارڈ مکالے کے قانون پہ چل رہی ہیں۔ انگریز کے قانون میں یاد رکھو 3 چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں، زن، زر، زمین۔ عورت کے بارے میں بھی ان کے قانون میں اتنا لچک ہے کہ عورت جدھر جانا چاہے، ایک طرف والدین کھڑے ہیں، ایک طرف اس کا بوائے فرینڈ کھڑا ہے، کورٹ پوچھ رہی ہے جی ادھر جانا ہے ادھر، ہو کہتی نہیں میں اس کے ساتھ جانا ہے، جاؤ پلیز۔ بلکہ جو سمجھدار ہوتی ہیں لڑکیاں وہ درخواست بھی دے دیتی ہیں جی میرے والدین بڑے ذمہ دار ہیں، جگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، میری جان کا بھی خطرہ ہے، میری حفاظت بھی کرو۔ کورٹ آرڈر کرتی ہے پولیس کو کہ اس کی جان کی حفاظت، زانی اور زانیہ کی حفاظت کرو۔ انگریز کا قانون۔ زر جو ہے دولت ہے، مثلا میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہے، کیا ثبوت ہے؟
آپ کو 1 لاکھ روپے کے نوٹ کے نمبر یاد ہیں سارے؟ نہیں ہے تو میں کہوں گا جی یہ میرا ہے، اس کا کیا ہے، کوئی ثبوت کوئی نشانی؟ نوٹ جیسے ہوتے ہیں، اس کو غلط فہمی ہے، اس کے پیسے کوئی اور نکال گیا، میرے پیسے دیکھے تو یہ مدعی بن گیا، وہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زمین ہے، زمین میری ہے، جو قابض ہے اس کی۔ کتنے لوگ ہیں مسکین غریب، 50 سال گزر گئے عدالتوں میں مقدمے لڑتے ہوئے، دوسرا آدمی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اصل مالک جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ تو اس لیے انگریز بڑا بدبخت تھا، اور یہی 3 چیزیں ہیں جس سے سارے فساد ہوتے ہیں، ساری لڑائیاں ہوتی ہیں، زن پہ، زر پہ، زمین پہ۔ اس نے ایسے قانون رکھے کہ ہمیشہ لڑتے ہی رہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ جمہور ائمہ کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث حضور پاک کی لا نکاح الا بولی، جب تک اس لڑکی کا ولی الامر نہ ہو، یعنی باپ ہو، باپ نہیں ہے، چاچا ہے، وہ نہیں ہے، بڑا بھائی ہے، وہ سارے نہیں ہیں، ماموں ہے، وہ ولی الامر کی رضا مندی سے نکاح کرے تب نکاح ہوگا۔ اگر ولی الامر نہیں ہے اور وہ خود کر رہی ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نکاح ہوگا ہی، نکاح منعقد بھی نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ گناہ گار ہے کہ اس نے حضور کی حدیث کی مخالفت کی ہے، لیکن عاقل ہے، بالغ ہے، اور بہوش و حواس قبول کر رہی ہے ایک چیز کو، نکاح تو ہو جائے گا، یعنی اب ہم اس کو حد تو نہیں ماریں گے، لیکن ہیں دونوں گناہ گار کہ انہوں نے حضور کی حدیث کی مخالفت کی۔ تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کو انکریج کریں کہ ایسے نکاح نہیں ہونے چاہیے۔ آج کل تو جناب آپ کے پاس NGOs ہیں نا، ماشاءاللہ NGOs، اور وہ کافروں کی ہیں ساری، یہودیوں کی ہیں ساری۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ لڑکیوں کو آ کے درس دیتی ہیں، پڑھاتی ہیں، سبق دیتی ہیں، تیار کرتی ہیں۔ کیا تم کیسی زندگی گزار رہی ہو؟ تمہیں بیوٹی پارلر میں جانا چاہیے، میک اپ، سنگار، فیشن، اس کی ضرورت ہے، اور پھر تم آزاد ہو، اپنی آواز بلند کرو۔ اور اس قسم کی جتنی گھر سے بھاگ کے شادی کرنے والیاں ہوتی ہیں، ان سب کو وہ بڑا سپورٹ کرتی ہیں۔ جو شریف زادیاں گھر میں بیٹھی ہیں، جن کو رشتے نہیں ملتے، ان کے رشتے نہیں کرواتی NGOs، ان کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہاں، جس نے گھر چھوڑا ہے، ماں باپ کی عزت کو للکارا ہے، اس کی بڑی مدد کریں۔ جی آزادی ہے، اس نے اپنی آزادی کے ساتھ اپنا جیون ساتھی چنا ہے، اور اس نے کہ زندگی گزارنی ہے، اس کے ماں باپ نے تو نہیں گزارنی، اس کی وہ سپورٹ کرتی ہے تاکہ اسلام سے نکلے۔ تو بہرحال ایسے حالات میں یہ جو لو میرج ہے یا کورٹ میرج ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ایک حالات ہے کہ جیسے سعودی عرب میں اسلامی عدالتیں ہیں، والدین لڑکی کی شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ لڑکی ملازم ہے، 10-15 ہزار ریال مہینہ تنخواہ آ رہی ہے، وہ والدین گھر میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں۔ تو اب لڑکی کو حق ہے کہ وہ قاضی کو درخواست دے کہ میرے اولیاء الامور میری شادی کرنا نہیں چاہتے، قاضی ولی بن جائے گا، اس کا نکاح کر دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی عدالت ہو، اسلامی امور کی پوری طرح احتیاط کی جائے۔ کہتے جی قبروں پر گنبد بنانا یا قبروں پر عرس کرنا یہ سب بدعات ہیں، بالکل ناجائز ہیں۔ حضور پاک نے حکم دیا کہ کچی اینٹ کی قبر بنایا کرو، پکی اینٹیں بھی نہ لگاؤ، تم تو اوپر گنبد بنا رہے ہو۔ اور اسی طرح سے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ بالکل ایک بالشت کے برابر قبر اونچی ہو، بس پتہ لگے کہ قبر ہے۔ گنبد بنانا بھی ناجائز ہے، یہ قبے بنانا بھی ناجائز ہے،
یہ عرس جو ہے، عرس کا معنی ہوتا ہے شادی. یہ ہر سال مردہ بزرگ کی شادی کرتے ہیں، پتہ نہیں کرتے کس سے ہیں. آپ تو مکے میں رہتے ہیں نا، پوچھ لو کسی سے عرس کا کیا معنی ہے. عریس کس کو کہتے ہیں؟ دولہا. عروسہ کس کو کہتے ہیں؟ دلہن. عرس کس کو کہتے ہیں؟ شادی. تو یہ کس کی شادی کرتے ہیں ہر سال؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ بدعات ہیں، بالکل ناجائز. کہتے جی کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع مل جائے تو نماز جدھر بھی رخ کرو، ادھر کرو، ادھر کرو، ادھر کرو، ادھر مرضی ہو. چاروں دیواریں موجود ہیں، جدھر مرضی ہے رخ کر کے نماز پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن خانہ کعبہ سے مراد حرم ہے، یہ کعبہ نہیں ہے. نہیں ویسے یار اتنا عقل تو اللہ نے تمہیں بھی دیا ہے، ضرور مولویوں کو تنگ کرنا ہے ذاکروں اور ملنگوں کی باتیں سن کے. تمہارے ہاں جب بچے کے پیدا ہونے کا وقت آئے ہسپتال لے جاتے یا مسجد لے جاتے ہو؟ نہیں. اگر تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اپنی بیوی کو مولوی کے پاس لے جاتے، حضرت جلدی جلدی دروازہ کھولے، میری بیوی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تاکہ میں کہہ سکوں کہ میرا بچہ کتنا مبارک ہے. جناب مسجد میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے مسجد کو پلید کر دیا. کوئی عقل کرو. حضرت علی کی والدہ لے کے اس لیے آئی تھی کہ خدا کے کعبے میں ولادت. کعبے سے مراد حرم ہے. ہدیم بالغ الکعبہ. اللہ فرماتی ہے کہ حج کی بکری جو ہے وہ کعبے میں ذبح کرو. تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں. حکم تو قرآن تو کہتا ہے کعبے میں ذبح کرو. تو کعبے سے مراد سارا حرم ہے، سارا مکہ ہے. تو حضرت علی کا گھر بھی چونکہ حرم میں تھا، انہوں نے لکھ دیا کعبہ شریف میں پیدائش ہوئی. آگے جناب ذاکر تھے، ان کو ہاتھ آ گیا اور جی نبی باہر پیدا ہوا، علی اندر پیدا ہوا، لہذا نبی سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. کلمہ بھی کسی بھی ولی کا پڑھتے ہیں نا، علی ولی اللہ. محمد الرسول اللہ تو ویسے ڈر سے کہتے ہیں، اصل کلمہ وہ حضرت علی کا پڑھتے ہیں. علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ ایک آدمی جمعہ کے دن کرکٹ کھیل رہا ہے، اس کی جمعہ کے دن کی نماز نہیں ہوئی، گناہگار ہے. نہیں ہوئی کیا معنی؟ اسی لیے تو حکم ہے نا کہ ایسا کھیل نہ کھیلو جو تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. اسی لیے حکم ہے نا کہ ایسے لہو میں مشغول نہ ہو جاؤ کہ عبادت نہ ہو. بالکل ان کو جمعہ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر وہ مسافر ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، تو مسافر پر تو جمعہ نہیں ہوتا. یہ بھی دیکھو نا، اپنے ملک میں کھیل رہا ہے، اپنے گھر میں کھیل رہا ہے یا دوسرے ملک میں کھیل رہا ہے. اگر دوسرے ملک میں کھیل رہا ہے تو جمعہ تو اس پہ ہے ہی نہیں. اچھا یہ مسئلہ تو اس سے پوچھے جو نماز پڑھتے، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ کیا مطلب؟ وہ تو کرکٹ کھیلتا ہے، وہ نماز تھوڑی پڑھتا ہے. چند لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی ہیں اللہ والے بھی ہیں جو کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں، اپنا وقت بھی اللہ کے لیے لگاتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے 4-4 مہینے کے لیے باہر بھی نکل. ایسے لوگ بھی ہیں. باقی جتنے ہوتے ہیں نا جی، اکثریت جو ہے نا، بس دعا کرو. میری تو مانتا کوئی نہیں. یہ آپ کے کھلاڑی جب باہر جاتے ہیں نا کھیلنے کے لیے، ان کا ایک انتظام کر دو کہ ان پر پہرا ہو، اس کے ان کے پاس کوئی عورت نہ آنے دو. دشمن ان کے لیے ماڈل بیچتے ہیں، شوبز کی چمکتی دمکتی لڑکیاں بیچتے ہیں، جو ساری رات منہ کالا کرے گا، صبح ٹانگیں ساتھ دیں گی کہ کرکٹ کھیلے گا. ہارنا ہی ہارنا ہے، منہ کالا کر کے واپس آنا ہے. صرف یہ کنٹرول کر لو، مجال ہے کہ ہاریں. سب سے اچھے لوگ ہیں یہ. میں نے تو ہندوستان میں ایک تقریر میں بھی کہا تھا
میں نے کہا ہماری ہندوستان کی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارا کام بھی مسلمانوں کے بغیر نہیں ہوتا. تمہارے پاس بھی کھلاڑی ہے تو اظہر الدین ہے، عرفان پٹھان ہے، مسلمان ہی ہے نا. تمہاری فلمیں نہیں بنتی جب تک مسلمان نہ ہو. یوسف خان ہے، شاہ رخ خان ہے، سلمان خان ہے، فلاں سارے مسلمان ہی تو ہیں نا. تم بھی ہمارے بغیر بیکار ہو، مسلمانوں پہ ظلم نہ کرو. ان کے صدر بھی مسلمان رہے، ذاکر حسین صدر رہا. آج بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے نام پہ یونیورسٹیاں ہیں. ان کا بھی گزارا نہیں ہوتا ہمارے بغیر. اگر آدمی کی فرض نماز ختم ہو گئی ہے، بعد میں آیا ہے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو بالکل اس کو بھی تکبیر کہنی چاہیے، اچھی بات ہے. کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ کی 3 تکبیریں مثال کے طور پہ ہو گئی، ہم چوتھی میں شامل ہوئے، تو جب امام سلام پھیرے نا جی اس وقت فوراً اللہ اکبر السلام پھیرے، وہ تکبیر پوری کرنا. جنازے میں اہم چیز تکبیر ہے، باقی کچھ بھی نہ پڑے، اللہ اکبر کہہ لیا جنازہ ہو گیا. میرا ارادہ حج افراد کا تھا، بھول کے زبان سے تمتع نکل گیا. کچھ نہیں ہوتا زبان سے نکلنے کا. تمتع تو ہوتا ہی تب ہے کہ جو ملک کے باہر سے آتے ہیں، میقات سے احرام عمرے کا باندھ کے اشہر حج میں عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں، وہ تمتع ہے. زبان سے کچھ بھی کہتے رہو. جب تم نے عمرہ ہی نہیں کیا تمتع کیا مطلب؟ ہاں، اگر ایک عورت کا خامند فوت ہو گیا ہے، وہ خامند کے گھر میں ہی 4 مہینے 10 دن گزارے گی. ہاں، اس کا والد بیمار ہو گیا، وہ جا سکتی ہے، مجبوری ہو، ورنہ نہ نکلے بالکل. آج کل تو کتنے مسلمان ہیں جو عدت گزارتے ہیں. آج تو جناب مرنے کی انتظار ہوتی ہے، دوسری شادی پہلے تیار ہوتی ہے. وہ ایک لطیفہ تھا کتاب میں، ایک بندہ گزرا قبرستان میں، دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے قبر پہ پنکھا کر رہی ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یار بڑی وفادار عورت ہے، خاوند کے مرنے کے بعد دیکھو اس کی قبر پہ بھی پنکھا کر رہی ہے. وہ قریب گیا، اس نے کہا بی بی تم بڑی وفادار. اس نے کہا میں خاوند نے کہا تھا کہ میں دوسری شادی میں کم از کم قبر سوکھنے کا انتظار کر لینا، میں قبر سکھا رہی ہوں، جلدی سوکھے جان چھوٹے میں شادی کروں. ایک آدمی نے اللہ کی قسم کھائی ہے، بہرحال اس نے توڑی ہے، گناہگار ہے، توبہ کرے. میرے رشتہ داروں نے مجھے قربانی کے لیے پیسے دیے تھے، میں نے ایک دوست کو دیے، وہ بھاگ گیا. ماشاءاللہ اب 2 بکریاں ادا کرو ان کی طرف سے، ایک وہ حج والی، ایک جرمانے والی. حج کی قربانی مکے میں ہوگی، حدی بالغ الکعبہ. عید غدیر ایک جگہ کا نام ہے، انہوں نے شیعہ نے بنا رکھی ہے، وہاں تو کوئی عید نہیں ہوئی تھی. میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. کہتے کہ برائیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں تو آپ ان اڈوں کو ختم کریں، لیکن ختم کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جا کے ان اڈوں کو اڑا دو اور بم مار دو. ختم کرنے کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو بیدار کرو اور حاکم وقت کو مجبور کرو کہ ویسے اڈے بند کریں. کہتے جی کہ نکاح کے بعد جو ولیمہ ہوتا ہے، ولیمہ اللہ